بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة واجعل له لي حجة يا رب العالمين رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو خالق رحمان اور رحیم ہے۔ اللہ کا بے پناہ شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک مرتبہ ہم تمام کو زندگی جیسی عظیم نعمت سے نوازا، پھر یہاں پر جمع کیا تاکہ ہم اللہ کے کلام کو سن سکیں، سمجھ سکیں، اپنے ایمان کو اور مضبوط کر سکیں اور بڑھا سکیں۔ الحمدللہ، سورہ ملک کا یہ ہمارا سلسلہ چل رہا تھا۔ تقریباً ہم نے لاسٹ کلاس میں 26 آیات مکمل کی تھی۔ اب انشاءاللہ ہم آج آیت نمبر 27 کو دیکھتے ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ زلفتن سیئت وجوہ الذین کفروا وقیل هذا الذی کنتم به تدعون۔ پیچھے سے سوری آیت یہاں سے ہے۔ فلما رأوه زلفتن سیئت وجوہ الذین کفروا وقیل هذا الذی کنتم به تدعون۔ اب اس آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، چنانچہ جب رأوہ وہ دیکھیں گے اس عذاب کو، زلفتن قریب ہی، سیئت تو پکڑے جائیں گے، وجوہ چہرے، الذین ان لوگوں کے جنہوں نے کفروا کفر کیا، وقیل اور کہا جائے گا، ھذا یہ ہے، الذی وہ جو، کنتم تھے تم، بھی اس کو، تدعون مانگتے۔ فلما اس سے پہلے بھی ہمارے پاس گزر چکا ہے، پھر، جب، چنانچہ ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یا بس بھی اس کا ہم نے یوز کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا اس کو ہم نے پس یا بس ان دونوں معنوں میں اس کو استعمال کیا ہے، دونوں معنوں میں ہم نے قرآن میں دیکھا ہے۔ لما یہاں پر جو ہے یہ حرف ہے، یہ حرف کے معنی ہے جب کے، جب، بس جب، یا پھر جب، یا اس کے بعد چنانچہ جب، کوئی بھی اس میں سے کر سکتے ہیں۔ را، یہ اصل میں را حمزہ یا، را حمزہ یا، اس کے معنی ہے دیکھنا۔ را حمزہ یا اس کے معنی ہے دیکھنا، یعنی یہاں پر ہو آئی ہے، انہوں نے دیکھ لیا، جمع کا صیغہ ہے، اور ہو یہاں پر مراد قیامت ہے، انہوں نے دیکھ لیا اس کو، یعنی قیامت۔ جب وہ دیکھیں گے قیامت، یا وہ دیکھ لیں گے قیامت کو۔ زلفا، یہ زا لام فا، اس کا روٹ ورڈ ہے زا لام فا، اس کے معنی ہے قریب یا نزدیک، دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے، قریب یا نزدیک۔ زا لام فا روٹ ورڈ ہے، قریب یا نزدیک کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ سیئت، سین واو حمزہ، سین واو حمزہ، معنی ہیں اس کے برائی، بگڑ جانا، بدحال ہونا، پریشان ہونا، یہ سارے معنوں میں آ جائے گا۔ وجو، اس سے پہلے ہمارے پاس گزر چکا ہے، وجو واو جیم ہا، اس کے معنی ہیں چہرے کے، اور یہ جمع ہے یہاں پر۔ وجہ کہتے ہیں چہرے کو، وجہ کہتے ہیں چہرے کو، یہاں پر جمع ہے چہرے۔ الذین، بہت بار گزر چکا ہے، الذین، الذی کی جمع ہے، الذین یا او لوگ، یا او جنہوں نے، کفروا یہ بھی گزر چکا ہے ہمارے پاس، کاف فا را انکار کرنے والا، کفر کرنے والا۔ الذین کفروا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، وہ حرف عطف ہے، اور کے معنی میں قیلا، قاف واو لام، قول سے ہے،
کہنا، یہاں پر ہے قیلا کہا جائے گا، ہادا اس میں اشارہ ہے، یہ کے معنی کے لیے استعمال ہوا ہے، جیسے انگلش میں ہم کہیں گے دس، الذی وہ جو، یہاں پر ہے الذین، اس کا ہم نے یہاں پر جمع دیکھا، یہ اس کے سنگولر ہے، الذی وہ یا جو یا جس کا، کن تم کاف واو نو، اس کے معنی ہے ہونا، تھے تم، ہونا یا تھے یا کرتے تھے یا تھے، دونوں معنوں میں آتا ہے یا ہونے کے معنی میں آتا ہے، بھی یہ حرف جر ہے، اس کو، تدعون یہ دال عین واو، دال عین واو اس کے معنی ہے دعویٰ کرنا یا مانگنا، مانگنا کیسا، جلدی سے مانگنا۔ اب یہاں پر اگر ہم تفسیر کے حساب سے دیکھیں تو اس میں وہ عذاب کو جلدی لانے کا جو مطالبہ کر رہے تھے، دعویٰ کر رہے تھے، مذاق اڑاتے، اس کا ذکر ہے۔ دیکھا ہم نے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب وہ دیکھیں گے، یعنی کفار کس کو دیکھیں گے، ہو یعنی عذاب قیامت کو، قریب نزدیک، تو پکڑے جائیں گے ان کے چہرے، کفر جنہوں نے کفر کیا تھا ان کے چہرے، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ یہی ہے جو تم دنیا میں مانگتے تھے، جس کی تم جلدی کرتے تھے۔ اگر ہم پچھلی آیت سے اس کا ربط دیکھیں تو ہم نے پچھلی آیت میں کیا دیکھا تھا کہ وہ کافر کہتے تھے کہ کب ہوگا یہ وعدہ تمہارا، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ، اس کے بارے میں پوچھتے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ یہ پوچھنا ان کا ایسا نہیں تھا کہ تجسس کے لیے، ہمیں پتا تھا کہ وہ مذاق میں تذکرے میں پوچھ رہے ہیں یا اس کی جلدی دیکھنا چاہ رہے ہیں، اس طرح سے ان کا پوچھنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف ڈرانے والا ہوں۔ اب یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ کب ہوگا پورا، اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب ہوگا، بتاؤ کب آئے گی قیامت۔ اب جب اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس مذاق کا جواب ان کا دے رہے ہیں کہ اگر آج تو تم مانگ رہے ہو یہ چیز کہ یہ کب آئے گا عذاب، کیا آئے گا، لیکن جب وہ تمہارا عذاب تمہارے قریب آئے گا، تمہارے سامنے آ کھڑا ہو جائے گا، تو تمہاری حالت کیا ہوگی، اس کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ کیسی ہوگی وہ حالت۔ اب یہاں پر ذوالفطن کو ابن کثیر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر یعنی قریب سے اس کو دیکھیں گے، کس چیز کو، قیامت کے دن کو، عذاب الہی کو، تو ان کے چہرے ایسے ہو جائیں گے جیسے ذلت اور رسوائی کی سیاہی، مطلب پورا چہرہ کالا پڑ جائے گا، سیاہی ہونا نے بلیک، جس طرح سے چھا جانا، کس وجہ سے، انسلٹ کی وجہ سے، رسوائی کی وجہ سے، ذلت کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے اپنے دردناک انجام کا جو ہے انجام کا یقین ان کو دنیا میں تھا ہی نہیں، اس کو جتنا ان کو بتایا جاتا تھا اس کو وہ مذاق میں لیتے تھے۔ اب ان سے کہا جا رہا ہے کہ اب جب آ گیا تو اب ان کو یقین ہو جائے گا، اور اس وقت فرشتے جو ہے ان کو اپنی ملامت سے کہیں گے کہ بار بار ان کو دھتکارنے کی شکل میں یا ان کو احساس شرمندگی کی شکل میں فرشتے ان کو احساس دلائیں گے، یہ وہی تو عذاب ہے جس کی تم دنیا میں جلدی مچایا کرتے تھے، پوچھا کرتے تھے، یہ وہی تو عذاب ہے۔ ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ جو تم اس کو مانگتے تھے، یہی وہ چیز ہے۔ شیخ سعدی رحم اللہ کہتے ہیں کہ انسان کے جو باطن یعنی اس کے اندرونی خوف کا جو یہ ہوتی ہے، چاہے انسان کتنا بھی چاہے کہ جو اندر اس کی کیفیت جو چل رہی ہے وہ چھپی رہے، چہرے پر نہ آئے، وہ چاہے اپنی باتوں سے ظاہر کر رہا ہو کہ نہیں مجھے ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے، لیکن چہرہ ایسا چیز ہے انسان پر، انسان کے جسم میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ جو چہرے پر ظاہر ہو جاتا ہے، جو اس کو بتا دیتا ہے اس کی کیفیت کو۔ یہاں پر اسی لیے وجوہ یعنی چہرے کا ذکر کیا گیا ہے۔ جو سیئت وجوہ کا مطلب یہاں پر یہی کہا گیا ہے کہ وہ جو دیکھے گا اس جہنم کی ہولناکیوں کو، جو وہ دیکھے گا قیامت کے مناظر کو اپنے قریب سے، تو اس کا چہرہ اتنا مطلب خفی، اتنا ضلالت سے بھرا ہوا، اتنا رسوائی سے بھرا ہوا ہو جائے گا، جتنا دنیا میں عذاب کا مطالبہ کرتا تھا، بار بار کہتا تھا کہ عذاب کب ہے، اگر تم سچے ہو تو عذاب لاؤ، عذاب لاؤ، تو اب یہاں پر وہاں پر اس کی حالت ایسی ہوگی ناکامی کی وجہ سے کہ اس کا چہرہ بیان کر دے گا کہ اس کے اندرونی کیفیت اسے کیا کہہ رہی ہے، کیا اس کے پر بیت رہی ہے۔ یعنی انسانی نفسیاتی کیفیت کا اس آیت میں نقشہ کھینچا گیا ہے کہ جب انسان اپنی تکذیب کا، اپنے جھٹلانے کا، اپنے کفر کا، جس چیز کو دنیا میں بار بار وہ منع کر رہا تھا، اس کا انجام اگر عین اپنی آنکھوں کے سامنے اگر وہ دیکھ لیتا ہے کسی چیز کو، تو وہ جو کافر بن کر دنیا میں نڈر بن کر مست اپنی زندگی کر رہا تھا، من مانی زندگی گزار رہا تھا،
سارے اللہ کے احکام کو پس پشت ڈال دیا تھا، سنتوں کو نہ ہی اپنانا تھا۔ کہتا اس کا قول کیا ہوتا کہ 4 دن کی زندگی ہے، کھاؤ پیو عیش کرو اور مست رہو۔ اگر اتنا ہی سچے ہو تم تو بار بار تکبر سے کیا کہتا تھا کہ لاؤ عذاب؟ وہ جب دیکھے گا عذاب کو سامنے تو اس کے سارے جو ہے وہ اب بے بس، یعنی اس کے جو جتنا تکبر سے دنیا میں کہتا تھا، اب سارا کا سارا تکبر اس کا دھرا کے دھرا رہ جائے گا۔ اب کوئی چیز کام نہیں آ جائے گی، بلکہ اس کے چہرے بگڑ جائیں گے۔ بگڑنے میں یہاں پر ذلت ہوگی، بگڑنے میں یہاں پر سیرت نوراد رسوائی ہوگی، اور پھر اب ان کو وہی بتایا جائے گا، پھر ان سے کہا جائے گا، کون کہیں گے؟ ان سے فرشتے کہیں گے کہ یہ ہے وہ جو تم دنیا میں مانگتے تھے، جس کا تم دعویٰ کرتے تھے، اب لو اب چکو۔ اب یعنی یہاں پر اس چیز کو بالکل واضح کر دیا جائے گا کہ جس چیز کی خوش فہمی میں اتنے مبتلا تھے دنیا میں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہونا ہے، نوز باللہ یہ رسول کی باتیں من گھڑت ہیں، یا بس ایسے ہی کہہ رہے ہیں، اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں۔ اگر واقعی میں ان کو علم ہوتا کہ قیامت ہے یہ ہے تو بتاتے، اس کے ایگزیکٹ ڈیٹ بتاتے۔ طرح طرح کے مطلب حجتیں باندھ رہے تھے۔ ہم نے دیکھی پچھلی آیتوں میں یہ ساری باتیں دیکھی، ہمارے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کا پورا واقعہ بھی موجود ہے، سیرت بھی موجود ہے کہ کفار قریش کس طرح سے ایک نہیں دوسرے حلیے لاتے، اس طرح نہیں اس طرح کرتے کہ یہ ہوا تو نہیں ایسے کیسے ہوگا، اگر واقعی میں تم کو علم تھا تو قیامت کا تو پھر تمہیں ٹائم کیسا پتا نہیں، قیامت واقعی میں اگر آنا ہے تو تمہیں وقت کیسا پتا نہیں، اس کا دین تم نہیں بتا رہے، اس کا ایگزیکٹ ٹائم نہیں تم نہیں بتا رہے۔ یعنی انہی حجتوں میں رہے، انہی تکبر میں رہے، انہی خوش فہمی میں رہے کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہونی ہے۔ لیکن جب انسان دیکھ لے گا قیامت کو، جب وہ قیامت اس کے سامنے آئے گی، انسان اور اس کے درمیان جب کوئی پردہ نہیں رہے گا، جب بالکل قریب سے کافر اس کو دیکھ لے گا تو ان کی ساری خوش فہمی دھری کی دھری رہ جائے گی، اور ان کے چہروں کے رنگ اڑ جائیں گے۔ ہم اگر دیکھیں گے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کے جو چہروں کے بگاڑ کا یہاں پر ذکر کیا ہے، ان کی ذلت کا ذکر کیا ہے، یہ صرف اسی میں ہی نہیں، ان سورہ ملک میں ہی نہیں، اللہ تعالیٰ سورہ عبسہ میں بھی ہم نے دیکھا تھا، اما پارا میں آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اور کتنے ہی چہرے اس دن ایسے ہوں گے جو گرد آلود یعنی پورے غبار سیاہی ذلت سے رسوا ہوں گے، اور ان پر کیا چھائی ہوگی؟ ان پر تاریکی چھائی ہوگی۔ اسی طرح سورۃ المومنون میں ہم دیکھتے ہیں کہ 104 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آگ جو ہے ان کے چہروں کو جھلسا دے گی اور وہ اس میں بد شکل ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 18 میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے تھے، یعنی قیامت پر، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر، وہ کیا کرتے تھے؟ اس کی جلدی مچاتے تھے کہ لے کر آؤ، تو آج ان کی حالت یہ ہو رہی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ قیامت کے دن انسانوں کا حشر کیا جائے گا، کچھ پیدل، کچھ سوار، کچھ اپنے چہروں کے بل گھسیٹے جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، چہروں کے بل کیسے چلیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے پاؤں پر چلایا ہے وہ چہروں کے بل یعنی چہروں پر بھی چلانے پر قادر ہے۔ تو یہ حدیث ہمیں اس بات کو واضح کرتی ہے کہ آخرت میں کافروں کی چہرے کی جو ذلت اور رسوائی جو ہے کس حد تک شدید ہوگی، کیسے ہوگی، اس بات کو یہاں پر یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے۔ جس چیز کو تکبر کے ساتھ وہ اپنے یہاں پر خاص کر چہرے کا اسی لیے ذکر کیا گیا، حدیث کے مفہوم سے بھی ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ چہروں کے بل چلائیں گے اس وقت کافر اور مشرکین کو، کیونکہ اپنے منہ سے ہی وہ تکبر اور اس بات کو کہا کرتے تھے، اب اس بات کا دعویٰ بھی کہا کرتے تھے کہ جلدی لاؤ، کیوں نہیں آ رہی قیامت، اس کی جلدی بھی مچایا کرتے تھے۔ تو یہ آیت خاص کر بتائے گی کہ کیسے ان کے چہرے بگڑ جائیں گے، چہرے ان کے واضح کر دیں گے انہیں ان کی اندرونی کیفیت کو، جو خوف اور جو ڈر ان کے دل میں ہے اس چیز کو چہرے واضح کر دیں گے، چاہے انسان سے کوشش کرے کہ نہیں واضح ہو، وہ اندر چھپا لے اپنی کیفیت کو، زبان سے کچھ بھی نہ کہے، لیکن چہرہ اس کی پوری کتاب کھول دے گا، بتا دے گا اس کی کیفیت کو۔ تو یہاں پر یہی کہا گیا ہے کہ جب قریب تھا، پکڑے جائیں گے ان کے چہرے، ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا، اور بگڑ جائیں گے، پکڑے جائیں گے ان کے چہرے، اور ان سے کہا جائے گا فرشتوں کے ذریعے کہ یہ ہے وہ جو تم دنیا میں جس کی جلدی مچاتے تھے، جس کے بارے میں تم کہتے تھے کہ کب آئے گا کب ہوگا، تو یہی وہ چیز ہے جس کی تم نے جلدی مچا رکھی تھی، اب دیکھ لو اب کیا ہوگا۔ اب تم یعنی فرشتے اب کہیں گے کہ اب تم بچ نہیں سکتے اس چیز سے، نہ ہی تم ہٹ سکتے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ کل کہہ دیجئے، تم خبر دو مجھے، ان اگر اہلکنی ہلاک کر دے مجھ کو، اللہ اللہ، وہ اور من ان کو بھی جو معی میرے ساتھی ہیں، او یا رحمنا وہ رحم کرے ہم پر،
فمن تو کون ہے وہ جو یجیرو پناہ دے گا الکافرین کافروں کو من سے عذاب علیم دردناک عذاب سے۔ اب دیکھیے اس آیت میں ہم پہلے اس کا روٹ ورڈ میننگ دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے ہے قل، بہت بار ہمارے پاس گزر چکا ہے، کاف واو لام، یہ ہے فعل امر، آرڈر کا صیغہ، کہہ دیجیے۔ ارأیتم، را یا سے اوپر بھی ہم نے دیکھا تھا اس کو، را حمزہ یا دیکھنے کے معنی میں آتا ہے، دیکھنا، غور کرنا۔ ان اگر، اہلک، خلق ان، یہ ہا لام کاف، ہا لام کاف کا معنی ہے خلق یعنی موت آنا، ہلاک ہونا۔ اللہ، اللہ اسم الجلالہ، وہ، اور من، یہ من یہاں پر حرف استفہام یا جو کے معنی میں آتا ہے، وہ یا جو۔ معی میرے ساتھی ہیں، ماں یہاں پر حرف جر ہے، ساتھ کے معنی میں، ای یہاں پر ضمیر ہے اٹیچ پروناؤن میرے ساتھی۔ او معنی ہے یا کے، رحمنا راحمین رحم کرنا، زندگی و سلامتی دینا یا کسی کی ذات پر رحم کرنا۔ را ہا می، ف پھر حرف تو یا بس یا چنانچہ اس کے معنی میں من کون ہے، یوجیر جیم واو را پناہ دینے بچانا، جیم واو را پناہ دینا یا بچانا یا بچائے گا۔ الکافرین گزر چکا ہے، کافارا یہ جمع ہے، انکار کرنے والے، چھپانے والے۔ من حرف عطف ہے، سے کے معنی میں ہے، عذاب، عذاب پتہ ہے ہمیں، العلیم دردناک عذاب، بہت بڑا عذاب۔ اب کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ کہہ دیجئے تم خبر دو مجھے، اگر ہلاک کر دے مجھ کو اللہ اور ان کو بھی جو میرے ساتھی ہیں، یا وہ رحم کرے ہم پر، تو کون ہے وہ جو تمہیں پناہ دے گا کافروں کو اللہ کے عذاب سے۔ اب یہاں پر جو ہے مکہ کے کافر اور مشرکین ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے بارے میں بد دعا اور تمنا کرتے تھے کہ کاش یہ لوگ کسی حادثے میں یا بیماری میں یا جنگ میں یا کسی بھی طرح سے مر جائیں نعوذ باللہ، اور ان کی دعوت کا قصہ جو ہے ختم ہو جائے۔ اگر پچھلی آیت سے ہم دیکھیں تو ہم نے کیا دیکھا تھا کہ 27 آیت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے عذاب کا منظر پیش کیا تھا، بتایا تھا کہ قریب سے دیکھنے کے بعد ان کے چہروں کی کیفیت کیا ہوگی، کس طرح سے ہوگی۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ ان کی ایک خطرناک، ناکام، فاسد، غلط اور ایک منصوبہ، ایک سوچ کہیں گے ہم، اس کو بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وہ کیا سوچتے ہیں اور کیسا ان کی سوچ ان کے پر کیا اثر ڈالے گی۔ کیا ان کی سوچ یہ ہے کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ فرض کا مطلب نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی اگر مر جائیں یا انتقال کر جائیں، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر پوچھ رہے ہیں کہ اگر فرض کرو کہ تمہاری خواہش کے مطابق اگر ایسا ہوا بھی، یہ نبی اور اس کے ساتھی ختم بھی ہو جائیں، تب بھی تمہارا کیا بنے گا؟ یجیر الکافرین، تو کون ہے جو پناہ دے گا کافروں کو؟ کیا تم کو کون ہے وہ ایسی کوئی شخصیت یا کوئی تمہارا ولی یا کوئی تمہارا بچانے والا جو تم کو بچا سکے من عذاب علیم دردناک عذاب سے؟ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے انتظار میں تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم پر یہ مرنے کا ہم انتظار کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا اس آیت میں کہ اے نبی ان سے کہہ دے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے تمام ساتھیوں کو موت دے کر ہلاک بھی کر دے، یا چلو ہم پر رحم بھی فرما دے، ہماری مدت حیات بڑھا بھی دے، اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی اور بھی دے دے، تو اس سے تمہارا کیا فائدہ ہونا ہے؟ تم تو اللہ کے ساتھ کفر کر ہی رہے ہو، تم تو اللہ کے ساتھ انکار کر ہی رہے ہو، تم تو اللہ کے ساتھ شرک کر ہی رہے ہو، تم تو برائیوں میں ملوث ہو ہی، تو تم کس بنا پر یہ کہہ رہے ہو کہ ایسا ہوگا؟ تمہارا اس میں کیا فائدہ ہوگا؟ کون ہے جو تمہیں پھر بچائے گا؟ کون تمہیں پناہ دے گا؟ کون تمہیں دردناک عذاب سے بچائے گا؟ تو تم یہ ایسی سوچ لے کر اس میں تمہارا جیسے میں تمہارا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ تم اپنی فکر کرو، ہمارے جینے یا مرنے سے تمہارا عذاب نہیں ٹلنے والا۔ تم اپنی فکر کرو، اپنی آخرت کو، اپنی نیکیوں کو جمع کرنے کی، اپنی اصلاح پر توجہ دو۔ کافروں کی یہاں پر وہ توجہ نہیں تھی جس چیز کو اللہ کے رسول دے رہے تھے، جس چیز کا حکم دے رہے تھے، جس چیز کو ماننے کے لیے کہہ رہے تھے، اس چیز کو تو وہ مان نہیں رہے تھے۔ ان کی پوری کی پوری توجہ اور محنت اس بات پر تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کا خاتمہ کیسے کیے جائے،
تو یہ آیت اللہ نے ان کی اس عقل پر ماتم کیا ہے کہ کیا سوچ ہے، تم ہدایت پر قائم لوگوں کی موت یا زندگی سے تمہارے کفر کا انجام نہیں بدلے گا، تمہاری نجات تو تمہاری اپنی اصلاح اور ایمان پر منحصر ہے، یہ نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر۔ اگر تم کافری رہے، اسی حالت میں تم مرے، تم نے توبہ نہیں کی، تو تمہیں کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، تمہیں سزا برابر کی ملے گی۔ تم یہ جو سوچ رہے ہو کہ ہاں اس سے سارے اگر نوز باللہ ہم نے مار دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو، تو ہمارے سارے دینی جو مشکلات ہیں خود بخود حل ہو جائیں گے، سارے جو تکالیف ہیں جو ان لوگ ایمان میں گھس رہے ہیں، جو ایمان اسلام لا رہے ہیں، اسلام جو پھیل رہا ہے تیزی سے، سب حل ہو جائے گا۔ ایسے نہیں ہونا ہے۔ قرآن نے ان کو متوجہ کرتا ہے کہ اصل مسئلہ جو ہے یہاں پر نبی کی ذات یا ان کے ساتھی نہیں ہے۔ اللہ تو ہر دور میں نبیوں کو بھیجتا رہا ہے، ایک نبی کو اگر تم نے ختم کیا تو پھر اور ایک نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں، جنہوں نے اور ایک ربی رسول پیغمبر آئے ہیں، جو لوگوں کا دین کا کام کر رہے ہیں، جو لوگوں تک عمل بالمعروف نہیں ہے، منکر کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ تو تمہاری یہ سوچ تو بالکل غلط ہے، اس سے تو تمہارا تو کوئی فائدہ نہیں ہونا ہے۔ بتا رہے ہیں کہ اصل ذات نبی کی ذات یا ان کے ساتھی نہیں ہے، اصل مسئلہ تو تمہاری عاقبت کا ہے، خدا کا عذاب کا ہے۔ اگر نبی دنیا سے رخصت بھی ہو جائیں گے، تو کیا تمہیں کوئی ہے جو اللہ سے عذاب سے تمہیں کوئی پناہ دینے والا موجود ہوگا جو تمہیں بچا سکے گا؟ ایسے کتنے احمق یعنی کتنے بیوقوف ہو تم، ایسی تمنائیں کر رہے ہو، ایسی تمنا لے کر بیٹھے ہوئے ہو جو نہ تمہیں فائدہ رتی برابر کا بھی نہیں دے گی، اور اسی خوش فہمی میں ہوتی۔ تمہاری اگر انجام تمہارا پورا بھی ہو جائے، چلو اگر اللہ تعالیٰ نے دے بھی دیا تمہاری خواہش کے مطابق تمہیں، تو تم غور نہیں کر رہے کہ تمہارا انجام کیا ہونا ہے۔ اگر تمہاری مراد پوری بھی ہو جائے تو تم اپنے انجام پر کیوں غور نہیں کر رہے؟ اللہ کا عذاب تو تمہاری گردن پر سوار ہی رہے گا۔ کفر کی حالت میں اگر تم مر گئے تو تمہیں کوئی اللہ تعالیٰ سے بچانے والا نہیں ہے۔ تمہیں تو کافروں کو کیسا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، دردناک، علیم کہتے ہیں بہت ہی زیادہ دردناک، بھیانک، خوفناک، تکلیف دہ ایسے عذاب ہوں گے۔ پھر کون بچائے گا ایسے عذابوں سے؟ سورہ طور میں آتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک شاعر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کافر تمنا کیا کرتے تھے، بد دعا دیا کرتے تھے، اسی کو سورہ طور میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 30 میں کہا ہے کہ کیا یہ کہتے ہیں ام یقولون شاعر، کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہیں، ہم ان پر کسی موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ گردش ایام، وہ کہتے تھے کافر کہ ہم بس اس دن کا انتظار کر رہے ہیں جب موت آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ کافروں کی تمنا ہے، ان کی یہ بددعا کا ذریعہ ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کے لیے تو اصل تیاری اس چیز کی کر کر رکھی، دردناک، نہایت ہی خوفناک عذاب۔ عذاب سے ان کو کوئی پناہ دینے والا نہیں ہوگا۔ سورہ یونس آیت نمبر 7 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ما لکم من اللہ من عاصم، تمہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، کوئی نہیں پاؤ گے تم وہاں۔ آپ کو پتا ہے، ہم نے سورہ اما پارا میں دیکھا ہے، ہم نے سارے صورتوں میں، کہ کیسا وہاں پر نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ جو محبت کے رشتے، جو عزیز رشتے، جن کے لیے ہم دنیا میں سب کچھ نشاور کرنے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں، سب دینے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں، وہ رشتے بھی ایک دوسرے سے وہاں پر چھپیں گے۔ کوئی یہ نہیں کہ کوئی ہماری نیکی کو مانگ لے یا کچھ کر نہ لے، ایسا ڈر اور خوف ہوگا، سب ایک دوسرے سے چھپیں گے۔ وہ وہاں پر نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک کو تو اپنا حساب دینا ہے، ہر ایک کو تو اپنا نام اعمال پیش کرنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند وہ شخص ہے جو اپنی نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے۔ عاجز اور نادان وہ ہے جو اپنے نفس کو جو ہے خواہشات کے پیچھے لگا دے، اللہ سے باطل امیدیں لگا کر وابستہ رکھے۔ نوز باللہ، ان کی امید جو ہے، ان کی تمنا جو ہے باطل ہی تھی، ایک نبی کو قتل کرنا یا ان کے ساتھیوں کو، صحابہ اکرام کو قتل کرنا، کہیں سے بھی ان میں کوئی ایک فائدے کی بات نہیں تھی، نہ ہی ان کے لیے تھی، نہ ہی وہ جو اپنے عوام کے لیے سوچتے تھے، اپنے قبیلے کے لیے کہتے تھے، نہ ہی ان کے لیے تھی۔ تو یہ حدیث اس آیت کے مفہوم کو بالکل واضح کر کر رکھتی ہے کہ کافر اور غافل دونوں لوگ جو ہیں دوسروں کی موت کی جو اور ان کے زوال کی امید میں لگے ہوئے ہیں کہ اسلام مٹ جائے نعوذ باللہ، نبی مٹ جائے نعوذ باللہ، یا صحابہ مٹ جائیں، اور اپنی آخرت اور اپنے آنے والے عذاب کو بھولے بیٹھے ہیں۔ تو یہ ان کی حماقت ہے، ان کی بیوقوفی ہے۔ آج بھی، آج دیکھیے، آج دنیا میں کوئی نبی یا کوئی
پیغمبر آخری نبی الزما کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نہیں ہے، یہ تو ذمہ داری ہم پر تھی، لیکن آج بھی ہم ان حالات کو دیکھتے ہیں، آج بھی ہے نا، آج بھی کفار باطل لگے ہوئے ہیں، اسلام کو پھیلنے سے روکنے پر لگے ہوئے ہیں، اسی طرح سے لگے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں کا خاتمہ کر دیا جائے، ان کے مسلمانوں کو ان کی سرزمین ان سے چھین لینا۔ ٹھیک ہے، اب یہ کیا ہو رہے ہیں جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں، جنگ کے حالات ہو رہے ہیں، یا ہر جگہ مسلمانوں کو روندا جا رہا ہے، ہر جگہ مسلمانوں کو شکست دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان سے افتتار کو کھینچا جا رہا ہے، یہ ساری چیز کافروں کی یہی چال ہے نا۔ کافر اور مشرکین اس وقت تو وہی چاہ رہے تھے، وہی کے ذریعے بتا دیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان کو بتا دیا گیا کہ تمہاری احمق سوچ تمہارا کوئی فائدہ دینے والی نہیں ہے، الٹا تمہیں تو اور دردناک عذاب ملے گا تکلیف پہنچانے کے لیے نبی کو، ان کے ساتھیوں کو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ آج وہی حال ہے، کفار اور مشرکین اسی چیز میں لگے ہوئے ہیں۔ خیر اس وقت نبی نے بہت کوشش کی تھی بتانے کے لیے، اب ہم اس پیغام کو پہنچا رہے ہیں، کر رہے ہیں کوشش، اب امت مسلمہ پر یہ ذمہ داری ہے عمل بالمعروف نہیں عن المنکر کی، تو ہمارے پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کو کتنا پہنچا رہے ہیں۔ لیکن آج بھی یہود اور نصارہ، سب سے زیادہ یہود کا ہم دیکھتے ہیں کہ اسی چیز میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ جانتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اس بات کا علم ہے، ان کی کتابوں میں بھی یہ موجود ہے کہ اسلام سچا دین، راہ راست والا دین، کتنی تیزی سے پھیلنے والا دین، اور کیسا یہ دین ہے کہ ایک دن غالب ہو کر رہے گا، اسی ڈر سے کہ وہ ان کا اختیار ان سے نہ چھینا جائے، ایک رب کی عبادت پوری دنیا پر غالب نہ آئے۔ آپ دیکھیں چاروں طرف ہمارے نگاہ ڈورائیے، آج کے ماحول میں دنیا میں ہر طرف کیا ہو رہا ہے، یہی وہ چیز ہو رہی ہے، وہی وہ چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں کہ ان کو ہلاک کر دے، ان کو ہلاک کر دے، اسلام والوں کو، اسلام کی دعوت دینے والوں کو، مسلمانوں کو، ان کا نام و نشان اس سرزمین سے مٹانے کی کوشش کرے۔ لیکن ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ کافر ایک چال چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بڑے متکبر ہیں، اللہ تعالیٰ کی چالیں، چال تو نہیں کہیں گے، یعنی ان کی چال ان پر الٹی پھرنے، تو جیسا کہ ایک انسان کی سوچ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی سوچ اس کے آگے ہے، انسان جو سوچے گا اس کی سوچ کا تو علم اللہ تعالیٰ کو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا کریں گے وہ انسان سوچ نہیں سکتا۔ تو چلنے دو ان کافروں کے، ان کو چالیں چلنے دو، باطلوں کو چالیں چلنے دو، ہمیں اس بات پہ یقین ہے کہ انشاءاللہ حق غالب ہو کر رہے گا، حق غالب ہوگا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، نصرت آئے گی، ہر چیز کا ایک وقت ہے، بس اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے۔ یہ ہمارے پر بھی لازم ہوتا ہے کہ ہم بھی جو ہے اس دین کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھیں، اللہ سے دعا کریں، تبھی حق غالب ہی ہوگا انشاءاللہ رب العالمین۔ ہم نے ان دو آیتوں کو دیکھا، یہاں تک ہم آج اپنے لیسن کو رکھتے ہیں۔ فلما، بس چنانچہ، یا جب، رأو، وہ دیکھیں گے، ہو اس کو یعنی قیامت کو، زلفتن قریب ہی، سیئت تو بگڑ جائیں گے، تو رسوا ہو جائیں گے، وجوہ چہرے، الذین ان لوگوں کے جنہوں نے کفروا کفر کیا، وہ اور قیلا کہا جائے گا، حاذا یہ ہے، الذی وہ جو، کنتم تھے تم دنیا میں، بھی اس کو، یا تھے تم دنیا میں اس کو، تدعون مانگتے، جس کو دنیا میں تم مانگتے تھے، یا جس کو دنیا میں تم طلب کرتے تھے یا تم چاہتے تھے۔ کل کہہ دیجئے، ارأئی تم خبر دو، تم یہاں پر یہ تم اٹیچ ضمیر جو آئی ہے، ٹھیک ہے، ارأئی تھی، تم خبر دو، یہ ارا میں مجھے پہلے متکلم کا صیغہ ہے، یعنی مجھے خبر دو، تم خبر دو مجھے، یا مجھے خبر دو تم، دونوں طریقے سے کر سکتے ہیں۔ ان اگر، اہلک ہلاک کر دے، نی مجھے، اہلک ہلاک کر دے، نی مجھے، ہلاک کر دے مجھ کو، اللہ اللہ، وہ اور من ان کو جو، ما ساتھ، ای میرے، معی میرے ساتھ ہیں، او یا، رحم رحم کرے نہ ہم پر، رحم رحم کرے نہ ہم پر، وہ رحم کرے ہم پر، تو من کون ہے وہ جو، یجیرو پناہ دے گا، ٹھکانہ دے گا، حفاظت کرے گا، الکافرین کافروں کو، من سے، عذاب عذاب، علیم علیم کہتے ہیں نہایت ہی دردناک عذاب یا خطرناک عذاب کو۔
اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ جو بھی آج حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ اسے قبول فرمائے، جو غلطی کوتاہی میرے نفس اور شیطان کی طرف سے اللہ درگزر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو پہچاننے والا بتائے، اللہ تعالیٰ حق کو غالب کرے، حق پر ہمیں چلنے کی توفیق دے، اللہ کے احکام کو ماننے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے آسان حساب کتاب لے، اور اللہ باطل کو نیست و نابود کر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔